बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या फ़ातिमतुज़्ज़हरा या क़ुर्रत ऐनिर रसूल। क़ाल मौलाना अल-महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्ना ली फ़ी इब्नति रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। अज़ान मुहतरम नाज़रीन किराम, अय्याम फ़ातिमिया चल रहा है। ये वो अय्याम हैं जिसमें सिद्दीक़ा ताहिरा फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की याद को, उनके गम को, उनके फ़ज़ाइल को, उनके मसाइब को हम दोहराते हैं, तकरार करते हैं। ये वो अय्याम हैं जिनमें हमारी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि हम हद अक़ल इन अय्याम में सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत के ऊपर, उनकी ज़िंदगी के ऊपर नज़र डालें, उनका मुतालिया करें, उनको पढ़ें, उनको समझें और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, इन चीज़ों को फॉलो करें अगर हम फॉलोअर हैं तो। हमारे वक्त का इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं? इन्ना ली फ़ी इब्नति रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। वक्त का इमाम कह रहा है कि सिद्दीक़ा ताहिरा फ़र्ज़ंद दुख्तरे पैगम्बर रसूलुल्लाह की बेटी, उनके लिए नमूने अमल है, उसवे हसना है। तब आप सोचिए, जब वक्त के इमाम के लिए हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नमूने अमल हैं, तो फिर हम लोगों के लिए क्या होनी चाहिए, हम लोगों के लिए क्या होंगी। सिद्दीक़ा ताहिरा की सीरत के ऊपर आप मुसलसल सुन रहे हैं, सुनते रहेंगे। और वक्त हमारे पास भी ज़रा सा बहुत मुख्तसर सा वक्त दिया गया है कि मैं भी कुछ अर्ज़ कर दूँ। अलबत्ता सिद्दीक़ा ताहिरा के सिलसिले में कुछ कहना, हत्ता उनकी सीरत के सिलसिले में गुफ्तगू करना, वो हमारे जैसे कम इल्म और जाहिल इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन कोशिश ये करूँगा कि मामूलन हमारे मुआशरे में, समाज में एक लफ्ज़ है सियासत, ये बहुत हसास है, पॉलिटिक्स। ये सियासत जो है ये बहुत हसास लफ्ज़ है हमारे समाज में, जबकि इंसान की अपनी चाहे फ़र्दी ज़िंदगी हो, इस्लामी एतबार से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इस्लाम की निगाह से इंसान की चाहे फ़र्दी ज़िंदगी हो, चाहे इज्तिमाई ज़िंदगी हो, उसके ऊपर कुछ ऐसी मसूलियतें, ऐसी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जिनके ज़रिए से वो अपना दामन झाड़ नहीं सकता है, अपने आप को किनारे नहीं खींच सकता है। लिहाजा उन्हीं में से एक चीज़ है सियासत। अलबत्ता सियासत का वो मफ़हूम जो हम आज अपने मुआशरे में, अपने माहौल में, अपने मुल्क में और दुनिया में देख रहे हैं, ये सियासत सियासत इलाहिया नहीं है, इलाही सियासत नहीं है। सियासत क्या चीज़ है, सियासत कैसे होती है, उसके पिलर्स क्या हैं, ये गुफ्तगू है खुद सिद्दीक़ा ताहिरा। लिहाजा उम्मीद है कि उन्वान समझ में आ गया होगा। हमारा मौजू हमारा गुफ्तगू का सिद्दीक़ा ताहिरा हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सियासी सीरत क्या थी। अलबत्ता ये एक बहुत बड़ा मौजू है, कई दिन इंसान इसके ऊपर बोल सकता है, 5, 7, 10 मिनट में बोलना नामुमकिन सी बात है। लेकिन देखते हैं क्या होता है, किसी एक ज़ाविये की तरफ शायद इशारा हो जाए। जिस तरह से ये भी अर्ज़ कर दूं कि मर्द और औरत यानी इंसान के लिए सियासत इलाहिया इंसान के ऊपर लागू हो रही है, इंसान को इसके ऊपर अमल करना है। इसमें ऐसा नहीं कि मर्द जुदा है औरत जुदा नहीं, मर्द के लिए भी है, औरत के लिए भी है। इस सियासत इलाहिया मुतवज्जे है, यानी चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, दोनों के शामिल हाल होती है, दोनों समाज में अपनी अलग हैसियत रखते हैं। सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात वाला सिफ़ात भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। सिद्दीक़ा ताहिरा की ज़िंदगी में भी सियासी पहलू हैं। फिर वाज़े कर दूं कि वो सियासत जिसे हम आज सियासत कह रहे हैं कि अरे ये सब सियासी है, ये सब पॉलिटिकल है और ये सब पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स और इलाही पॉलिटिक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लिहाजा अपनी बात को यहीं से शुरू करता हूँ कि जब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि सियासत क्या है, तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि सियासत 3 चीज़ है। अस्सियासतु अन तरअ हुकूक अल्लाह। सियासत 3 चीज़ है। पहली चीज़ क्या है? हुकूक अल्लाह की, यानी हुकूक खुदा की, खुदा के हक़ की रियायत करो।
حق خدا کیا ہے؟ خدا کا دین بھی اس کا ایک حق ہے، ہم اس کے دین کے فالوور بن جائیں، کم سے کم حد عقل یہ ہے کہ ہم نے خدا کے دین کا حق ادا کر دیا ہے۔ دوسری چیز، دوسرا رکن کیا ہے؟ وحقوق الاحیاء، زندوں کے حقوق کی رعایت کرے انسان، زندوں کا حق ادا کرے۔ اور تیسرا حقوق الاموات، مردوں کی حق جو ہیں، سب زندوں کے حق کیا ہیں، مردوں کے حق کیا ہیں، الگ الگ گفتگو ان کے اوپر مفصل ہو سکتی، لیکن جب سرکار حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریف کیا ہے سیاست کی، تو سیاست کو ان تین چیزوں میں انہوں نے بیان کیا ہے: خدا کا حق، زندوں کا حق اور مردوں کا حق۔ یہ تین چیز ہے۔ آپ خدا کا حق تو ہم ادا کرتے ہیں، یعنی دین کے اوپر فالو کر کے، خدا کے دین کو، ان کی رعایت کر کے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایک سیاست مدار بنے، سیاسی پولیٹیکل شخصیت بنے، پولیٹیکل انسان بنے، سیاسی رجل بنے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمائش کے مطابق ہمیں اس ٹرینگل کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ یہ ٹرینگل خدا کا حق، زندے کا حق اور مردے کا حق، یہ ٹرینگل جو امام نے بتایا ہے۔ مگر زیارت جامع کبیرہ میں ہم نہیں پڑھتے ہیں ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں ہم سیاست العباد۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ وہ سیاست تو بہت بری چیز ہے، فلاں مولوی کیوں سیاست میں دخل دے رہا ہے، فلاں عالم کیوں سیاسی ہو گیا، فلاں شخص کیوں سیاسی ہو گیا۔ ہماری دنیاوی سیاست یہ جو چوراہوں پہ اور پان کی دکانوں پہ اور چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کر کے گفتگو ہوتی ہے، اس سیاست سے کوئی گفتگو نہیں ہے ہماری سیاست حق خدا کی، حق زندوں کے حق کی، مردوں کے حق کے سلسلے میں گفتگو ہے ہماری۔ ہم سیاست العباد، ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں پہچانوایا جا رہا ہے، اہل بیت اطہار کو زیارت جامع کبیرہ میں کہا جا رہا ہے سیاست العباد۔ سیاست کہتے ہیں سیاست مدار کو، عربی میں سیاسہ کہتے ہیں سیاست مدار کو۔ یہ بندوں کا مطلب سوشل، سماج، جامع کے سیاست گزار ہیں، سیاست کرنے والے ہیں بندوں میں، البتہ سیاست مثبت۔ جب سیاست کی تعریف، سیاست کی ڈیفینیشن کلیئر ہو گئی، تو اب بچتا ہے کہ سیاست کن پلرز کے اوپر قائم ہے، وہ کون سے پلرز ہیں، کون سے کھمبے ہیں، ستون ہیں، جن کے اوپر سیاست مستحکم اور متداوم ہو سکتی ہے، دوام لا سکتی ہے۔ اس کے لیے صرف ایڈریس دوں گا، جا کر کے قرآن مجید کھول کر کے دیکھیے گا۔ قرآن مجید میں سورہ شورا کی 15 نمبر کی آیت، اس میں خداوند عالم نے سیاست کے 5 پلر بیان کیے ہیں۔ آپ ان پلرز کو دیکھیے۔ پہلا پلر، میں صرف گین دوں گا ان 5 پلر کو۔ پہلا پلر کیا ہے؟ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اس کے لیے دعوت دو، یعنی خدا کے لیے۔ پیغمبر اسلام سے خطاب کر کے خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ خدا کے لیے دعوت دو، کسی دوسرے کے لیے دعوت نہ دو۔ یہ پہلا پلر ہے کہ سیاست میں خدا کی طرف دعوت دی جائے۔ دوسری چیز، دوسرا رکن، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس پر پابرجا رہو، استقامت کرو، محکم اس پر ڈٹے رہو، ڈاواڈول ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب انسان اس طرح کے کام کرتا ہے تو پھر اس کو پریشانیاں، مشکلات، سختیاں سب برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان راہوں میں آتی ہیں، اسے برداشت کرنا پڑتا ہے، الٹے سیدھے، تہمت، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور تیسرا پلر اس کا جو سورہ شورا کی 15 نمبر کی آیت میں بیان کیا جا رہا ہے، سیاست کا تیسرا پلر، لا تتبع اہواءہم۔ لا تتبع اہواءہم کا مطلب کیا؟ وہ ان کی، یعنی مشرکین کے، پیغمبر سے کہا جا رہا ہے مشرکین کی ہوا و ہوس کی پیروی نہ کرو، یعنی وہ جو کہیں اس کو فالو نہ کرو، ان کو نہ مانو، ان کے پیچھے پیچھے نہ چلو، اپنے کام سے کام رکھو، جو تم کو کہا گیا ہے اسے انجام دو۔ ممکن ہے 10 لوگوں 10 طرح کی باتیں ہیں، تو ایک سیاسی انسان کے لیے، ایک ایسے انسان کے لیے جو پولیٹیکل انسان ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ہر 10 آدمی کے الگ الگ باتوں کو، جو اس کو آرڈر ملا ہے خدا کی طرف سے، اس کو فالو کرنا، اس کو اپلائی کرنا جامع میں۔ چوتھا پلر اس کا سورہ شورا کی آیت، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور کہو لوگوں سے کہ میں ان چیزوں کے اوپر ایمان لایا ہوں جسے خداوند عالم نے نازل کیا ہے۔ نازل کیا کیا؟ کتاب نازل کیا ہے۔ کتاب کون سی کتاب؟ قرآن مجید۔
یعنی قرآن مجید کے اوپر میرا ایمان اور عقیدہ ہے، میں قرآن مجید کے اوپر ایمان رکھتا ہوں اور میرا کام بھی قرآن مجید سے ہی ہے، میں قرآن مجید کو پھیلانے کے لیے، نشر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور آخری اور پانچواں رکن اس کا، امرت لأعدل بینکم، ہمیں کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ لأعدل بینکم، تمہارے درمیان میں، تم لوگوں کے درمیان میں عدالت برپا کروں، انصاف سے کام لوں۔ یہ 5 پلر وہ پلر ہیں سورہ شعراء کے مطابق کہ جن کے اوپر اگر انسان عمل کرے تو ایک سیاست مدار بن سکتا ہے۔ ہم سب ایک بہترین سیاسی شخصیت بن سکتے ہیں، لیکن عزیزوں ایک بات عرض کروں کہ ہمارے تمام ائمہ، پیغمبر اسلام ہوں یا ہمارے 12 امام، حتیٰ صدیق طاہرہ، یہ 4 معصوم ہمارے، یہ سب کے سب سیاسی ہیں۔ سیاسی کا مطلب ان کی سیرت میں سیاست پائی جاتی ہے۔ آپ کہیے گا کہ اس کا کیا مطلب ہوا صاحب سیاست پائی جاتی، مگر پیغمبر اسلام حاکم تھے یا نہیں تھے؟ پیغمبر اسلام عدالت برپا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ اگر عدالت برپا کرتے تھے تو اس کا مطلب کہ وہ سیاسی تھے، کیونکہ بغیر سیاست کے عدالت برپا نہیں ہو سکتی ہے۔ اس بات کو اگر اور واضح کر دوں تو سیاست کے لیے حکومت کا ہونا ضروری ہے، سیاست کے لیے حکومت کا ہونا ضروری۔ جب حکومت ہوگی تب انسان عدالت برپا کر سکتا ہے، جب حکومت ہوگی تب اس کے بعد سے انصاف سے کام لے سکتا ہے۔ سارے کے سارے ہمارے ائمہ اطہار یہ سب کے سب سیاسی تھے اس سلسلے میں، مگر اپنے اپنے وقت کے حاکمین کے مخالف کے خلاف یہ کھڑے نہیں ہوئے، بالکل کھڑے ہوئے تھے۔ جس طرح سے ائمہ اطہار سیاست دینی اعتبار سے سیاسی تھے، جس طرح سے دینی سیاست انہوں نے اپلائی کیا، فالو کیا خود الہی سیاست کو، اسی طرح سے صدیق طاہرہ حضرت زہرا مردیہ سلام اللہ علیہ نے بھی دینی سیاست کے اوپر عمل کیا تھا۔ صدیق طاہرہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں اگر ہم اس بات کو دیکھنا چاہیں کہ سیاست کے مرحلے میں سیرت سیاسی کیسی تھی، صدیق طاہرہ کی کیسی سیرت تھی سیاسی اعتبار سے، تو یہ زمانہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب سقیفہ کی بنیاد گزاری ہوتی، سقیفہ وجود میں آتی ہے۔ جب سے سقیفہ وجود میں آئی ہے صدیق طاہرہ کا سیاسی کردار نمایاں اور ظاہر ہوتا ہے۔ جب صدیق طاہرہ مواجہ ہوئی، روبرو ہوئی ہیں سقیفہ سے، تو کیا ہوا تھا؟ لوگ اکٹھا ہوئے تھے، اکٹھا ہونے کے بعد انہوں نے غدیر کا انکار کرنا شروع کر دیا تھا، غدیر کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ صدیق طاہرہ حضرت زہرا مردیہ سلام اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ ہی یہ ہے کہ وہ مدافع ولایت تھیں، ولایت کا دفاع کیا ہے انہوں نے۔ مدافع ولایت یہ سیاسی ایک کاموں میں سے ایک کام ہے، ولایت کا دفاع کرنا۔ جب بھی صدیق طاہرہ جب یہ سقیفہ کا ماجرا پیش آیا ہے تو خاموش نہیں بیٹھی، اپنی جگہ سے چاہتی تو آرام سے دیکھتی وہ لوگ انکار کر رہے ہیں، وہ کونے میں جا کر کے بیٹھ کر کے گھر میں گریہ کر لیتی، رو لیتی، لیکن نہیں، صدیق طاہرہ نے ایسا نہیں کیا۔ چادر سر کے اوپر ڈالی ہے، بچوں کو لے کر کے دروازے گئی ہیں، جانے کے بعد مہاجر و انصار کے یہاں جا کر کے ان کو یاد دلایا ہے غدیر کے بارے میں۔ جو انکار کر رہے تھے ان کو یاد دلایا ہے کہ غدیر کو کیسے بھول سکتے ہو، غدیر کیسے بھول گئے ہو تم۔ تاریخ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، ایک شخص تھا محمود بن لبید یا لبید، کہتا ہے کہ ایک دن میں بقی میں، قبرستان بقی میں داخل ہوا تو ایک رونے کی آواز نے میرے اذہان کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں نے جب نظر اٹھا کے ذرا غور سے دیکھا تو میں نے دیکھا ایک خاتون ہے جو 4 بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ ذرا سا آگے بڑھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی اور نہیں، دختر پیغمبر جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ جانے کے بعد میں نے عرض کیا کہ بی بی آپ یہاں کیوں بیٹھ کر کے رو رہی ہیں؟ یقین جانیے آپ کے رونے کی وجہ سے ہماری زندگی اب دوبھر ہو گئی ہے، برداشت نہیں ہوتا اب آپ کا گریہ ہم سے، بس کیجئے رونا، بس کیجئے، ہمیں بے انتہا آزار و اذیت ہو رہی ہے آپ کے رونے سے۔ یہ محبت میں نہیں عرض کر رہا تھا کہ آپ کا رونے سے ہمیں اذیت ہو رہی، یہ تنگ آ گیا تھا گریہ کی آواز سے۔ کہہ رہا ہے اب آپ نہ روئیے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟
یہ اس نے جب صدیقہ طاہرہ سے پوچھا کیوں رو رہی ہیں تو حضرت زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا نے کہا یا ابن لبید یا ابن لبید، دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میں ٹوٹتی جا رہی ہوں، میرے اوپر واقعاً بے انتہا فشار ہے دو چیزوں کا۔ پہلی چیز تو یہ کہ میرے بابا رسول خدا کا فراق مجھے مارے ڈال رہا ہے۔ جب سے میرے بابا کی رحلت ہوئی ہے تب سے مجھے چین نہیں ہے۔ معمولاً ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کے زخم بھر جاتے ہیں، اس کا وہ غم ہلکا پڑنے لگتا ہے، لیکن ابن لبید جب سے میرے بابا کا انتقال ہوا ہے یہ غم مجھے کھائے جا رہا ہے اندر سے۔ یہ تو ایک بات۔ اور دوسری چیز جو مجھے پریشان کیے ہوئے وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وہ ظلم ہے جو ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ محمود ابن لبید یا لبید یہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ بنت رسول آپ کے بابا کی غلطی ہے اس میں، ان کو چاہیے تھا کہ صاف صاف اعلان کر دیتے اس معاملے کا، اپنی جانشینی کا، خلافت کا، امامت کا، جو بھی تھا اعلان کر دینا چاہیے تھا ان کو صاف صاف۔ اگر وہ اس طرح کی اعلان کر دیتے، لوگوں سے صاف صاف بتا دیتے تو آج یہ نوبت پیش نہ آتی، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ جیسے ہی صدیقہ طاہرہ نے یہ جملہ سنا ہے تو صدیقہ طاہرہ فرماتی ہیں یا ابن لبید هل ترک ابی عذر بعد غدیر، کیا میرے بابا نے غدیر کے بعد کوئی عذر، کوئی بہانہ باقی رکھا تھا لوگوں کے لیے؟ مگر غدیر میں یہ افراد نہیں تھے، انہوں نے نہیں پیغمبر کے سامنے امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کیا تو ان کو امام مانا تھا۔ یہ کون سی بات کہہ رہے ہو؟ میرے بابا نے ایک ایک آدمی کے سامنے ایک بار نہیں 12 علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے۔ تو کہا تو پھر محمود بن لبید لبید کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ تو پھر حضرت علی علیہ السلام کیوں نہیں کچھ کرتے ہیں؟ بھائی جب ان کا حق غصب ہو رہا ہے تو وہ اٹھیں جائیں اپنا احقاق حق کریں، اپنے لوگوں سے بتائیں کہ یہ میرا حق ہے، غصب کیا جا رہا ہے۔ اس وقت صدیقہ طاہرہ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا یا ابن لبید مثل الامام مثل الکعبہ، امام کی مثال کعبے کی جیسی ہے، کعبے کی مانند ہے۔ طواف کرنے کے لیے کعبے کے چاروں طرف لوگ جاتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں، کعبہ کسی کے پاس اٹھ کر کے نہیں آتا ہے طواف کرنے کے لیے۔ صدیقہ طاہرہ نے ولایت کا اور امامت کا دفاع کیا ہے۔ امام کو امام ہونے کا لائسنس، مشروعیت، یہ خدا کی طرف سے، یاد رکھیے گا اس چیز کو، مشروعیت اور اس کا لائسنس خدا کی طرف سے ہے، لیکن مقبولیت جو ہے، ایکسپٹ کرنا، یہ پبلک کا کام ہے۔ اگر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ ایکسپٹ کر لیتے تو نہ سقیفہ پیش آتا، نہ کوئی یہ سارے حالات پیش آتے، نہ کربلا ہوتی۔ اگر لوگ ایکسپٹ کر لیتے، کیونکہ لائسنس تو تھا، خدا کی خدائی میں امام تھے، حضرت موسیٰ بن جعفر، امام کاظم علیہ السلام، اگر لوگ ایکسپٹ کر لیتے امام تو کیا 14 سال یہ امام جیل میں رہتا؟ اگر امام حسن مجتبیٰ کی امامت کو لوگ قبول کر لیتے تو کیا امام صلح کے اوپر مجبور ہوتے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ امام تھے لیکن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ ساتھ دینا ضروری ہے، امام ہے، لیکن اگر چاہتا ہے، امام چاہے کہ وہ حکومت کرے، امام اگر حکومت کے مرحلے پر آئے گا تو پھر اس میں پبلک کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے۔ اکیلے امام اس کام کو نہیں کر سکتا ہے جب تک پبلک ساتھ نہ دے۔ ایک جملہ ضرور یاد رکھیے گا، امام کی مثال تسبیح میں اس دھاگے کی جیسی ہے کہ جس دھاگے کے اوپر سارے دانے پروئے جاتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ دھاگا ٹوٹ جائے تسبیح کا تو سارے کے سارے دانے بکھر جاتے ہیں۔ اگر امام یا اگر حاکم، اگر امام موجود نہ ہو تو افراد متفرق اور منتشر رہیں گے۔ صدیقہ طاہرہ نے ولایت کا دفاع کر کے لوگوں کو آگاہ کیا۔ چاہتی تو گھر میں بیٹھ سکتی تھی، روتی رہتی کہ نہیں علی کا حق غصب ہو گیا، لیکن نہیں، گھر کے گوشے کنار میں بیٹھ کر کے نہیں۔ آج ہم بھی چاہیں
बहुत सियासत वो दीन सियासत, दीन अलग है सियासत अलग है, मस्जिद में बैठो इबादत कर लो, ये सब मामलात में दखल न दो। नहीं, ये चीज़ें वो हैं जिसमें दखल देना है, चाहे हमारी फ़र्दी ज़िंदगी हो चाहे समाजी ज़िंदगी हो, हम इनसे जुदा नहीं है। अगर हमको जालिम के ख़िलाफ़ बोलना है तो बोलना है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हर जुल्म के ख़िलाफ़ हमको अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, जालिम के खिलाफ खड़े होना है। कहीं नाहक हो रहा है तो उसको रोकना है, किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है तो हमको रोकना है उसको। अदल इंसाफ से काम लेना है, हर इंसान का वजीफा है। सकीफ़ा असन आया क्यों, पेश क्यों है सकीफ़ा पेश आने की वजह यही थी कि जो सिद्दीक़ ताहिरा ने बयान किया था, सकीफ़ा पेश आने की वजह 3 वजह बयान किया था। पहली चीज़ तो यह कि ये शैतान के पैरोकार हैं, ये लोग शैतान की पैरवी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ निफाक था, मुनाफिक थे ये अफराद। रसूलुल्लाह के ज़माने में कुछ थे, हयात में कुछ थे और वफ़ात के बाद कुछ और हो गया। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़, जो मुहाजिर और अंसार की औरतों के दरमियान जा कर के सिद्दीक़ ताहिरा ने बार बार इस चीज़ को कहा था कि मैं जानती हूँ कि तुम लोग अली का साथ क्यों नहीं दे रहे हो, अली की अदालत की वजह से। अली की अदालत तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं है, इस वजह से तुम अली का साथ नहीं दे रहे हो। अली मगर वही अली नहीं है जिसके हाथों के ऊपर तुम लोगों ने बैयत किया। सिद्दीक़ ताहिरा ने आखिरी सियासी एतबार से आखिरी कील जो सकीफ़ा के ताबूत में ठोक दी थी, वो सियासी कील सिद्दीक़ ताहिरा की वसीयत है। वसीयत में क्या था? सिद्दीक़ ताहिरा की वसीयत में यही था कि देखिए या अली, वो लोग जिन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया है, हमें अजियत पहुँचाया, फला नाम लेकर के, हरगिज़ हमारे जनाजे के ऊपर नमाज पढ़ने ना है। हमारा जनाजा रात की तारीकी में दफन कीजिएगा, गुस्ल कफन सब रात की तारीकी में हो। अमीरुल मोमिनीन का जनाजा रात की तारीकी में उठा है, वहाँ बात समझ में आती है क्यों उठा है। खवारिज का खौफ था, उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि हम अली के जनाजे को नौज़ुबिल्लाह माज़िल्लाह कब्र से बाहर निकालेंगे, आग लगा देंगे, तौहीन करेंगे जनाजे के, अमीरुल मोमिनीन के। रात की तारीकी में जनाजा उठा, मख्फियाने उठा, वहां पे मामला दूसरा था। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ तो लोग आके कह रहे थे कि हमें नमाज पढ़नी है बिन्त रसूल के जनाजे के ऊपर। अमीरुल मोमिनीन का नहीं जाओ, कहा था सिद्दीक़ ताहिरा ने कहा हमारी कब्र पोशीदा रहे। ये सियासी नहीं है तो क्या है? इसके जरिए सिद्दीक़ ताहिरा, सही है कि सिद्दीक़ ताहिरा के ऊपर जुल्म हुआ है, सही है कि कायनात में ऐसा जुल्म किसी दूसरे के ऊपर नहीं हुआ, लेकिन सिद्दीक़ ताहिरा ने सिद्दीक़ ताहिरा ने इसी को इस्तेमाल करते हुए जालिम के ऊपर ऐसा तमाशा लगाया है जो ता क़यामत उसकी मार भूलने वाले नहीं है। चाहते तो सिद्दीक़ ताहिरा के जनाजे में आगे लोग सिंपली दफन करते, ना कोई तौहीन होती ना कोई, लेकिन सिद्दीक़ ताहिरा ने ये वसीयत करके बता दिया है कि देखो मैं जालिम के खिलाफ थी, मैं जालिम के खिलाफ हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी तशय्ये जनाजा में जालिम शरीक हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये लोग जो अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार और इस्लाम का नाम लेवा कह रहे हैं, ये लोग हमारे जनाजे के ऊपर हाजिर हों, हमारे तशय्ये जनाजा में शिरकत करें, क्योंकि इन्होंने न रसूल अल्लाह की सुनी ना आले रसूल की सुनी। सिद्दीक़ ताहिरा लोगों के अज़हान को बेदार करी थी, कहीं रोने के ज़रिए, कहीं वसीयत के ज़रिए, कहीं घर घर जा करके, कहीं खुतबों के ज़रिए, कहीं तकरीर के ज़रिए, कहीं एहतजाज करके। ये सिद्दीक़ ताहिरा थी। ऐसी खातून का फ़िराक़ अमीरुल मोमिनीन के लिए सख्त क्यों ना हो, लिहाजा जब कब्र के पास ले कर के आए हैं और सिद्दीक़ ताहिरा को कब्र में लिटाया है तो कब्र के ऊपर अपना हाथ रखा है, अपने रुख को रसूल खुदा की मरकत की तरफ मोड़ करके कहा है सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह अन्नी वान इब्नतिक, मेरी तरफ से और आपकी बेटी की तरफ से आपके ऊपर सलाम हो। अपनी गुफ्तगू करते हैं, दर्द दिल करते हैं रसूल खुदा से, फिर कहते हैं या रसूल अल्लाह ये अमानत आप तक वापस लौटा रहा हूँ, आपने अमानत दिया था लेकिन ये आपकी अमानत सालिम आप तक नहीं पहुँचा सका, इसके लिए अली शर्मिंदा है। अपनी बेटी से खुद पूछिएगा, वो बड़ी साबिरा थी, खुद से तो न बताएगी, आप पूछिएगा वो बताएगी कि उसका बाजू वरम ददा क्यों है, आप पूछिएगा तो बताएगी उसकी पसलियाँ क्यों टूटी हुई हैं, आप पूछिएगा तो बताएगी कि उसका सीना ज़ख्मी क्यों है। सल्लल्लाहु अलैहि या फातिमतुज़ ज़हरा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युन क़लबिन यन्क़लिबून।